کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی فرد عصیاں میری دل گئی ہے جب نگاہ کرم مجھ پہ ڈالی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم پہ نہیں ٹلنے والے وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم پہ نہیں ٹلنے والے جیسی چوکھٹ ہے ویسے بیکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی روزہ نبوی پر لکھا گیا یہ شعر کھڑے ہو کر لکھا گیا میں گدا ہوں مگر کس کے در کا یہ جو سلطان کونوں مکان ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی اور میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں میں میری جبیں ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی ان کے قدموں میں میری جبیں ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی مدینہ پاک سے لوٹنے کے بعد دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی
گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونے سونے، گھر کے باہر سما خالی خالی، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ عالی۔ خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جس کیفیت میں آپ دونوں، آج کی مجلس فرح لگ رہا ہے کہ اللہ کی ہم مقبول ہے جو ہماری کیفیات بنی آمین ہوئی، آمین، اللہ تعالیٰ اسی کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ شب قدر یا جو اس طرح کے لمحات ہوتے ہیں مقبولیت والے، تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ کیفیت اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت کلام عبدالشکور شیرازی صاحب اور حنا نصر اللہ، آپ کی جو کیفیت ہے، اللہ کرے کہ ہر مومن کی، ہر مسلمان کو یہ اشک نصیب ہوں جو کہ حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری آنکھوں میں آئے، اور یہی وہ اشک ہیں جو اشک ندامت بھی ہیں، جو اشک پشیمانی بھی ہیں، جو اشک محبت جو بھی۔ ایسے آنسو ہیں یہ بہت قیمتی آنسو ہوتے ہیں، اور جو حضور کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے انسان کے نکلتے ہیں، اور انسان کی جو اصل بنیاد اس کی جو حقیقت ہے وہ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے، خشیت الہی ہی اور تو ہے، اگر انسان کو میں سمجھتی ہوں اپنی آخرت یاد ہو اور وہ اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اللہ کو اور اس کے حبیب کی مدح سرائی اور درود پاک پڑھ کے اپنی مغفرت کرے اور سب کے لیے دعا ہو رہے ہیں۔ اچھا، میں نے قصص کی طرف آنا ہے، لیکن ہمیں اس میں چنک میں نہیں مہلت ملے گی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ ایسے قرآن کریم کے پیغام جو کہ ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں، جو اس کے واضح پیغامات ہیں، شرک نہیں کرنا، انبیاء کی تکذیب نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، معاشرت کے جو اصول ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے قوانین بنائے ہیں مرد و عورت کے زندگی گزارنے کے، ان کی پیروی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بدعہدی نہیں کرنی ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ نے جو آخری جملہ فرمایا اسی سے بات کو میں 2 منٹ لے لیتا ہوں کہ معاشرت کے لیے، تو معاشرت کے لیے سورہ الحجرات میں 49ویں سورہ ہے، تو 5-6 جو معاشرے کے قیام کے لیے اور معاشرے کے صحیح اساس معاشرے کی قائم کرنے کے لیے کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب کوئی خبر تم تک پہنچے تو، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں، جی خبر تم تک پہنچے تو پہلے اس کی تصدیق کرو آگے پھیلانے سے پہلے۔ بے شک، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرے۔ اب کیا ہے، معاشرے کے اندر خرابی کی جڑ وہ ایک جملہ بنتا ہے جو ہم سنی سنائی آگے بغیر اور تحقیق سوشل میڈیا اور میڈیا تو ماشاءاللہ پیش ہے ان کاموں۔ دوسرا، اللہ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ اکثر بدگمانی اللہ کے ہاں بہتان اور گناہ کنسیڈر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو بدگمانی کیا ہے کہ کسی کو آپ نے دیکھا، اس سے متعلق اپنے ذہن میں خود کوئی قصہ کاٹ لیں، بدگمانی سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا غیبت نہ کرو، یہ سورہ حجرات میں، غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت اور بہتان میں فرق ہے۔ غیبت یہ ہے کہ اس کی وہ برائی کی جائے جو اس کے اندر موجود ہے، اور بہتان یہ ہے کہ اس کی وہ برائی غیر موجودگی میں کی جائے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر موجود ہے، غیر موجودگی میں کر رہے ہیں آپ، تو یہ غیبت ہوگی، اور غیبت ایسے ہے جیسے اس مسلمان بھائی کا گوشت کھانا زندہ کا۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ اساس ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے بغض اور عناد اپنے اندر سے نکالیں، اور یہ جتنی شب قدر ہے اس کے اندر جو 8-9 احادیث میں لوگ آئے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، ان راتوں میں جب اللہ پوری رحمت سے متوجہ ہے اور شان جلالت سے متوجہ ہے، ان میں ایک وہ ہے جس کے دل میں بغض، کینہ ہے اور عناد ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، جانے لگے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات بتا دیں، میں اسے پلے باندھ لوں، میں سادہ آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، پلے باندھ لوں اور ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا انس، جب تو صبح اٹھے تو تیرے دل میں کسی مومن کے لیے بغض نہ ہو تو تو سمجھ لے کہ تو نے ہر شے پا لی۔ لوگ کہتے ہیں نا اسم اعظم بتائیں، اسم اعظم بتائیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر دل پاک ہو تو ہر اللہ کا اسم اعظم۔ بے شک، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے بہت سارے لوگوں سے کہ روزانہ
اپنے رات میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور یہ ہماری دعا بھی ہے۔ معاف کریں گے تو صبح سینہ صاف لے کے اٹھیں گے نا۔ شب قدر کی دعا بھی، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ اگر میں پا لوں شب قدر تو کیا مانگوں؟ تو حضرت رسول نے فرمایا کہ عائشہ تو یہ دعا کیا کر کہ اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما۔ بے شک بریک کے لیے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ صدق اللہ العظیم، رمضان کریم، رمضان کریم، صدق اللہ رمضان کریم، صدق اللہ العظیم، رمضان کریم۔ عید کا چاند لکھا ہے تو ہم آج ختم قرآن کی طرف جا رہے ہیں اور قرآن پاک کا ایک دورہ جو ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پہنچی ہوں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود تک۔ سورہ آراف آیت نمبر 73 ہمیں بتاتی ہے کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم خدا کی پرستش کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم سمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ صالح علیہ السلام نے فرمایا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، میں تمہارے لیے اللہ کا امین رسول ہوں، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس چیز کو دھیان میں لاؤ کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفۃ الارض بنایا اور زمین میں تمہیں بسایا تاکہ اس کے ہموار کے خطے پر تم اپنے لیے قصر یعنی محل بناؤ اور پہاڑوں میں اپنے واسطے گھر تراشو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ یہ جزیرہ نمائے عرب کی دوسری قوم تھی جسے قوم عاد کے بعد عروج حاصل ہو رہا ہے، اور اس قوم کا مسکن جو ہے یہ مدینہ شریف اور شام کے درمیان کا علاقہ جسے وادی قرا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم دنیاوی نعمتوں سے مالا مال تھی۔ ایک تو ان کے پاس ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ شاندار محلات باغات جو ہیں وہ بناتے تھے، اور دوسری طرف پہاڑوں کا سلسلہ تھا جنہیں تراش کر یہ عجیب و غریب اور مضبوط گھر بنایا کرتے تھے، اور جب ان کا دل چاہتا تھا یہ ان باغات میں ان محلات میں چلے جاتے تھے، جب ان کا دل چاہتا تھا یہ پہاڑوں میں جو ان کے گھر تھے وہاں پر مقیم ہوتے تھے۔ تجارت پیشہ قوم تھی، اور یہ شام نجد اور حجاز کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی وہ اسی قوم کی وساطت کے ذریعے سے ہوتی تھی، کیونکہ یہ ایسے راستے پر واقع تھے جہاں پر یہ تجارت جو ہے وہ اس راستے سے گزرا کرتی تھی۔ قوم سمود کا علاقہ جو ہے عرب الحجر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسی نام کے ساتھ موجود ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 80 بیان کرتی ہے اصحاب حجر نے مرسلین کی تکذیب کی۔ حجر کا شمار اس عہد کے اہم تجارتی شہروں میں ہوتا تھا، اور بطلیموس کی جو تحریریں ہیں جو کہ ایک بہت بڑا مورخ ہے وہ اس کا تذکرہ لکھتا ہے۔ مدینہ شریف اور تبوک کے درمیان اس قوم کے آثار قدیمہ موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اس وادی سے گزرے تھے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے تھے اور انہیں واض و نصیحت کی تھی۔ عرب عاد و سمود کے بارے میں جانتے تھے، لیکن وہ جاہلیت کے اشعار کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل دہلانے والے ان کے قصے جو ہیں بیان کیے وہ قرآن پاک میں بھی ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ ان تمام عذاب کی جو اس قوم پر اترا اس کی تفصیل سورہ ہود، سورہ اعراف، سورۃ الشعراء، سورۃ الحجر، سورہ قمر اور سورہ شمس میں موجود ہیں۔ وجوہات وہی تھیں جو اس سے پہلے آنے والی اقوام کی تھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اس کی عنایات ہیں، اس کا انعام و اکرام ہے، اور دوسری طرف ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، بت پرستی ہے، فسق و فجور ہے، فحش رسم و رواج ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اس قوم کے طاقتور لوگ ہیں وہ سرکش ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اور جو اس قوم کے مجبور لوگ ہیں ان کے اوپر جبر کرتے ہیں، غرور و تکبر کرتے ہیں، اور ان کی سرکشی کی سزا جو ہے پھر پوری قوم کو ملتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ان میں روکنے والا نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ عرب کے خالص باشندے ہیں۔ یہ قوم جو ہے جب حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صالح تو ہماری امیدوں کا سرمایہ تھا۔ اس علم میں ہوتا ہے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 62 ہے، اور اسی آیت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم تیرے طور طریقوں سے نا امید ہو گئے ہیں اس لیے کہ تو ہمیں ان کی پرستش سے روکتا ہے جن کی ہماری آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، اور ہمیں اس کے بارے میں شک ہے جس کی تو دعوت دیتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، کیا میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک صاف نشانی رکھتے ہوئے اور اس کی رحمت میں شامل ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ اس طرح کے مکالمات چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ قوم باز نہیں آتی، اور پھر وہ قوم ایک مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ہمیں ایک جو ہے معجزہ دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طاقت سے اور اپنی جو ہے وحدانیت کی دلیل کے طور پر ان کے اوپر ایک معجزہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ وہ پہاڑ جس پر حضرت صالح
علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اسی پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہوتی ہے جو کہ اللہ پاک کی ایک بے تحاشا قدرت اور اس کی طاقت کا نمونہ ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ عظیم اور ایک عجیب الخلقت ایک بہت بڑی قد و قامت کی اونٹنی تھی، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل اور نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ بہت جلد خدا کا عذاب گھیر لے گا۔ سو معجزہ خداوندی کے ظہور کے ساتھ ہی انہوں نے وعید بھی دے دی اس عذاب کی جو اس معجزے کی تکذیب کی صورت میں ان پہ آ سکتا ہے، لیکن ظالموں اور سرکشوں کو ان کی جو فطرت ہے وہ اس گناہ پہ دوبارہ اکساتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹنی تو بہت پانی پیتی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے، باقی ایک دن ان کے حصے میں آتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی جب ان کی بستیوں میں چلتی پھرتی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لانے کی طرف مائل ہیں، تو مل کر ایک سازش کرتے ہیں، اور اس سازش میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو بھی ختم کر دیا جائے اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ 9 ٹولے تھے اس شہر میں جو کہ فساد کرتے تھے، اور وہ 9 لوگ جو ہیں جو کہ طاقتور لوگ تھے اور ان کی ایک جماعت تھی جس نے مل کر ایک سازش کی، اور اس سازش میں ایک شخص جو ہے جو کہ جس کا کہتے ہیں کہ سرخی مائل رنگت کا وہ شخص ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس ناقۃ اللہ کو قتل کرتا ہے۔ جب یہ پانی پینے کے لیے اونٹنی جو ہے یہ چشمے پہ آتی ہے جو کہ اس کے پانی پینے کا دن مقرر ہے، تو یہ لوگ چھپ کے اس پہ وار کرتے ہیں۔ ایک شخص تیر مارتا ہے، دوسرا شخص جو ہے آگے بڑھ کر اس کی جو ہے ٹانگیں کاٹ دیتا ہے، جب وہ گر پڑتی ہے تو اس کے سینے پہ وار کیا جاتا ہے، بغیر اس خوف کے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو ان کی آنکھوں کے سامنے نازل کیا ہے۔ اس کی تکذیب کی وجہ سے جو اس کا بچہ ہے وہ اس وقت بلبلاتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو وعید دے دیتے ہیں کہ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کی سازش اور منصوبہ بھی تیار کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں انہیں ناکام و نامراد کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ عذاب خداوندی کے نازل ہونے سے پہلے قوم کو لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، لیکن جو سورہ اعراف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 78 میں کہ اور آخر کار انہیں زلزلے نے آ گھیرا اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں بے جان ہو کر رہ گئے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں خوفناک آواز نے آ لیا اور وہ اپنے ہی گھروں میں منہ کے بل گر کر مر گئے۔ اور سورۃ الحاقہ میں بیان ہوتا ہے کہ قوم سمود طوفان باد و بارہ کی ایک تباہ کن آفت کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مختلف قسم کی قدرتی آفات جو ہیں وہ ان پہ نازل ہوئی، جس میں سخت گڑگڑاہٹ، آسمانی بجلی کے گرنے کی آواز، ہولناک زلزلہ، شدید بارش کا طوفان، یہ تمام عذاب تھے جو کہ اس قوم پر نازل ہوئے۔ حالانکہ جو قتل کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک قلیل تعداد ہے، لیکن باقی قوم چونکہ اس کو روکتی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو پوری قوم کا جرم جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 2 لوگ ہیں جو کہ بڑے بدبخت ہیں، ان میں سے ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور ایک اے علی وہ جو تجھے قتل کرے گا، تجھ پہ وار کرے گا، اور اشارہ کیا کہ تیری داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں بھی بہت سارے ایسے معجزات کا ظہور ہوا تھا، جس میں فتح خیبر ہے اور خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑنا ہے، کہ ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ان کی تکذیب اور ان کی شہادت کے لیے جو ہے وہ سازش کرنا بھی یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے احکامات کے خلاف سازش کرنے کے مترادف ہے۔ جو نجات پا گئے اس وقت لوگ، جو چند لوگ تھے، بہت قلیل مقدار میں تھے، حضرت صالح ان کو لے کے خلیج ایلام کے شمال میں جبل سعیر کے میں جا کے پناہ گزین ہوئے، اور وہاں پہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے زمانے تک یہ لوگ موجود رہے اور بعد میں انہی کے قبیلوں کے ساتھ مل گئے۔ ایک اور جو بیان ہوتا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جس کا بیان آتا ہے سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 28-29 میں، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اور اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے کہ کیا تم مردوں کے پیچھے جاتے ہو اور راہ نسل انسانی کو قطع کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے اعمال انجام دیتے ہو۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت 80 اور 81 بیان فرماتی ہیں، اور یاد کرو جب لوط علیہ السلام نے کہا ایسی بری بات کرتے ہو تم جس کو تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کیا، تم تسکین شہوت کے لیے مردوں کے پیچھے جاتے ہو نہ کہ عورتوں کے، اور تم حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حضرت ہاران بن طارق کے بیٹے ہیں، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے معجزے سے زندہ سلامت باہر نکلتے ہیں اور یہ معجزہ الہی جب رونما ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو شخص آپ کے اوپر یقین لاتا ہے اور رسالت کی تصدیق کرتا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام، اور اس کی تصدیق سورۃ العنکبوت آیت نمبر 24 سے 26 تک ہوتی ہے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور تصدیق
की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वतन से हिजरत करते हैं, जिसे उर का नाम दिया गया है उस वतन का, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आपके हमरा थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना मुजद्दद के तौर पर एक और इलाके की तरफ रवाना किया जो कि दरियाई यरून के मगरबी इलाके की तरफ वाक़ था, और यहाँ पर ये कौम आबाद थी जिसे कौम जो है लूत कहा गया। 4 जो बस्तियाँ थीं जिसमें सदूम, हरीम, लाना और अमूरा शामिल थे, और पूरी ये वादी जो है वादी सदूम कहलाती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इस वादी और इसके लोगों से कोई ताल्लुक़ ना था, अब हिजरत करके इस इलाके में आके मुकीम हुए हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो तालीमात और पैगामात का करिश्मा था कि वो उनकी तकज़ीब करने के बावजूद उनको कत्ल करने से एक अरसे तक जो है बाज रहे। लेकिन ये कौम इस दर्जे सरकश थी कि अल्लाह ताला की तरफ से जब ये पैगाम आता है, अज़ाब की वईद आती है, और वो फरिश्ते जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ पहले तशरीफ़ ले जाते हैं, और वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका तरीका जो तबलीग ये था कि रास्ते में बैठते थे और लोगों को बुलाते थे, अपने घर मेहमान नवाजी करते थे और अल्लाह ताला का पैगाम जो है वहदानियत का पहुँचाते थे, और इस तरह से एक एक करके दावत तबलीग जो है उसका सिलसिला आम कर रहे थे। और जब कोई मेहमान नहीं आता था तो उदास हो जाते थे। जब उन्होंने 3 ऐसे लोगों को आते देखा जिन्हें देखकर वो खुश हुए, उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, लेकिन जब देखा कि वो लोग खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो डर गए और पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने अपने आने का माजरा बयान किया, और वहाँ पर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिशारत दी एक बेटे की विलादत की जो कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, और उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उनकी ज़ौजा से जो कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हैं, और उस वक्त तक खासी जो है बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच चुकी हैं, और वो उस पर हैरत का इज़हार करते हैं। तो वो फरिश्ते जो हैं वो कहते हैं, क्या हुक्म खुदा पर ताज्जुब करती हो? ये खुदा की रहमत है और उसकी बरकतें हैं तुम अहले बैत पर, क्योंकि खुदा हमीद व मजीद है। और फिर उसके बाद उन्हें बताते हैं कि वो कौम लूत की तरफ जा रहे हैं ताकि उन्हें अजाब से जो है वो दो चार किया जा सके। और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने खेतों में हल चला रहे थे, चूँकि ज़राअत जो है उसके पेशे से मुंसलिक थे, और जब 3 खूबसूरत जवानों को अपनी तरफ आते देखते हैं तो डर जाते हैं कि मेरी कौम जो है वो तो ऐसी बदफेली की मुर्तकिब होती है। तो वहाँ पर रात तक उन्हें रोक के रखते हैं और रात के अंधेरे में उन्हें अपने घर लेके जाते हैं ताकि बस्ती के लोगों को मालूम ना हो पड़े। लेकिन उनकी बीवी जो कि मुशरिकों में से है वो खबर दे देती है, और फिर वो लोग यलगार कर देते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर, दरवाजे तोड़ने पे आ जाते हैं। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इतने परेशान होते हैं कि वो उन्हें कहते हैं कि मेरी कौम की बेटियां हैं, तुम उनकी तरफ क्यों नहीं जाते हो, तुम मेरे मेहमानों को छोड़ दो। लेकिन वो लोग जो है वो बदबख्त बाज नहीं आते, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपना पर मारते हैं इतनी ज़ोर से, क्योंकि जो 3 फरिश्ते आए थे उनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये 3 फरिश्ते थे अल्लाह ताला के जो कि अजाब लेकर आए थे। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतनी ज़ोर से पर मारते हैं कि उनकी आंखें ख़त्म हो जाती हैं, वो देख नहीं पाते, और उनको फरिश्ते जो हैं ये हुक्म देते हैं कि अपने अहले खाना को लेकर वो यहाँ से निकलें और वापस पलट के ना देखें। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये सफ़र इख्तियार करते हैं, क्योंकि अजाब का जो वादा है वो सुबह के वक्त का है, तो ज़लज़ले की जो गड़गड़ाहट है उसके साथ उनकी बीवी पलट के देख लेती है, जिसको कि मना किया होता है फरिश्तों ने, और इसके साथ ही वो वहाँ पर हलाक हो जाती है, जिसकी बशारत पहले से होती है कि ये जो औरत है, ये जो उनकी बीवी है, ये पीछे रह जाने वालों में से होगी। ये खौफनाक ज़लज़ला था जिससे पूरी आबादी को उलट के रख दिया, ज़मीन जगह जगह से फट गई थी। और सूरह हूद में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, और हमने उन पर मट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी, वो पत्थर जो कि तेरे परवरदिगार की तरफ से मखसूस थे। और सूरतुल हजर की आयत नंबर 83 बयान करती है कि आखिरकार तुलुए आफ्ताब के वक्त चिंगार ने उन्हें आ घेरा, उसके बाद वो तहोबाला हो गए और हमने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। और जो जदीद तहकीक है वो बताती है कि ये आतिश फिशा कोई फटा था जिसकी वजह से ऐसा अजाब आया था। और मुअर्रिखीन का बयान है कि 2000 साल कबल मसीह के लगभग एक ऐसा ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से सदूम की वादी ज़मीन में धंस गई थी। और बाइबल और कदीम जो लातीनी तहरीरें हैं उसमें आतिशगीर मादों की बड़ी मिकदार में जो खरूज है उसका भी पता चलता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस तबाही का सुनकर हबरून से इस वादी का हाल देखने आते हैं तो कहते हैं इस तरह से धुआं उठ रहा था जैसे भट्टी से धुआं जो है वो उठता है। और फिर सूरह हजर में अल्लाह ताला जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि हमने इस आबादी को खुली हुई निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दिया जो अकल से काम लेते हैं, और काफिलों के रास्ते में उनके वीराने हमेशा के लिए बरकरार हैं। और कहते हैं कि पत्थरों की इस बारिश के बाद कोई भी शख्स जो इस इलाके से गुजरता था उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि यहाँ कभी इंसान रहे भी होंगे। और ये वो मकामात हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने हमें गौर करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पे चलने से बचाए जो सरकश है, जिन पे अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों की पैरवी करने की हौसला
हिम्मत, इस्तकामत और तौफीक अता फरमाए, जिस पे उसकी रहमत, जिस पे अल्लाह ताला की रहमत हुई, जिनको अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल हुई। आमीन। ब्रेक के लिए रुकना मैंने और उसके बाद हाजिर होंगी। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी दे ना जो नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खाना गेला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबजादे हैं रफ़ाकत अली खान साहब के और बख्त अली खान। थैंक यू वेरी मच। हम वहदानियत का, अल्लाह ताला के एक होने का, वहदहू ला शरीक होने का कुरान पाक का पैगाम जो है वही बार बार मुख्तलिफ कसस के ज़रिए पढ़ के सुना रहे हैं, और आपने कलाम जो है वो भी बिल्कुल उसके ऊपर मुंतबिक खूबसूरत कलाम मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का। और अल्लाह ताला और आपको तरक्की दे आपके फ़न में, आपके वालिद की तरह आपका भी जो है सुर और नाम हो। हाँ, नाम हो।
اگر اجازت ہو تو میں بہت جلدی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصص بیان کر کے پھر آپ سے اس پہ آتی ہوں کہ ان تمام قصص کا جو ہے وہ مطمع نظر ہمارے سامنے قرآن پاک نے کیا رکھا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ خطیب الانبیاء ہے اور ان کی قوم کا قصہ سورۃ الاعراف میں بیان ہوتا ہے، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، انہوں نے کہا ہے میری قوم خدا کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا پروردگار کی طرف سے روشن دلیل یعنی اللہ کے نبی اور ان کے معجزات آ چکی ہیں۔ اور سورۃ الشعراء میں مدین کے نزدیک شہر والے ایکا والوں نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ شعیب نے انہیں کہا کیا تقوی اختیار نہیں کرتے، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دو قوموں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے جن میں اصحاب مدین ہیں اور اصحاب ایکا ہیں۔ یہ دراصل ایک ہی قوم یعنی مدیان کی دو شاخیں تھیں، اور اس کے بارے میں جو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں ان نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے بعد ایک اور خاتون سے شادی کی تھی جن کا انہوں نے قطورہ نام لکھا ہے، اور اس میں ان کے 6 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام مدیان تھا۔ یہ تمام بھائی جو ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ بحر کلزم کے کنارے 600 سال سے بھی زیادہ آباد رہے اور بنی مدیان کہلائے، اور یہ پورا علاقہ مدین جو ہے انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ قوم جو ہے اس کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھیں وہ اخلاقی برائی تھی، وہ شرک کی برائی تھی، وہ تکذیب تھی انبیاء کی، اور اس میں جو سب سے بڑا جس کا ذکر قرآن پاک نے واضح طور پہ فرمایا ہے اس کی دلیل یہ تھی کہ وہ تجارتی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اگر کسی کو سودا دینا ہوتا تھا تو وہاں کمی کر دیتے تھے، اگر لینا ہوتا تھا تو اس میں زیادتی کے ساتھ لیتے تھے۔ اس طرح سے یہ ایک ایسی بڑی سڑک کے کنارے واقع تھے جہاں سے تجارتی لین دین ہوتا تھا، اور ہر آنے جانے والے تجارتی قافلے پہ اپنی طاقت کی وجہ سے اور اپنی جگہ کی وجہ سے ٹیکس، جسے گنڈا ٹیکس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ عائد کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شرک اور بت پرستی جو ہے وہ بھی عام تھی۔ بائبل سے جو نام ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے وہ یسرعو کے لقب سے انہیں پکارا گیا ہے، اور اس کا مطلب لفظی مطلب جو ہے وہ امام کا ہے۔ آپ کا تعلق مرسلین کی اس جماعت سے ہے جو اپنے وقت کی بدترین قوم سے مبعوث ہوئے، جن کی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ سرکش قوموں کے خلاف جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے گزرا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا پیمانے کا حق ادا کرو، لوگوں کو نقصان اور گھاٹا نہ پہنچاؤ، سیدھے اور صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کا حق کم نہ کیا کرو، یعنی لوگوں کی چیزوں میں عیب نکال کر ان کا حق نہ مارو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تعلیمات کا کچھ اثر جو ہے وہ ان پہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے تمام تعلیمات اور پیغامات کا سلسلہ جو ہے وہ پہنچا دیا، اور اس کے باوجود وہ نہیں باز آئے، انہوں نے کہا کہ اے شعیب تمہارے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اگر ہمیں قبیلے کا تمہارے احترام نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرے قبیلے کا احترام کرتے ہو لیکن رب کا احترام نہیں کرتے، اس کی باتیں جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہوتے ہو اور اس کے فرمان کو پس پش ڈال دیتے ہو۔ اس کے بعد ان کے اوپر جو عذاب الہی کا سلسلہ جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ عذاب جو سورہ ہود بیان کرتی ہے آیت نمبر 94-95، اور جب ہمارا فرمان آن پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ کچھ لوگوں کو لے کے وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد جو عذاب آیا وہ یہ تھا کہ انہیں ایک سخت آواز نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گر گئے، اس طرح کہ گویا وہ ان گھروں میں رہتے ہی نہ تھے۔ دور ہوئی مدین جیسے کہ قوم سمود دور ہوئی، اور اس میں عذاب کی اس کیفیت کو سورۃ العنکبوت اور سورہ اعراف میں زلزلے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور دونوں آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عذاب سے قبل جو سخت آواز سنائی دی تھی وہ زلزلے سے پہلے آنے والی وہ سخت گڑگڑاہٹ تھی جو زمین سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ زمین پر اوندھے منہ گر گئے تھے، اور پھر زلزلے نے پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ ایکا جو ایک شہر ہے اس کی طرف لے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، جو کہ قریب ہی واقع ایک شہر تھا، لیکن اس ایکا کے رہنے والے جو لوگ ہیں جو کہ ایک بہت بڑے درخت کی اس وقت پرستش کرتے تھے، اور جنگل چونکہ ایکا کا لفظی مطلب جو ہے وہ جنگل ہے، اسی مناسبت سے ان کو ایکا والے جو ہے وہ بھی کہا گیا، لیکن انہوں نے بھی تکذیب کی، انہوں نے بھی نہیں مانا، اور ان کے اوپر بھی عذاب جو ہے وہ آ کے رہا۔ اور جو سورۃ الشعراء ہمیں بتاتا ہے کہ سایہ دار بادل کے دن نے انہیں آ لیا، اور وہ عظیم عذاب کا دن تھا، اور یہ وہ عذاب ہے جو کہ ایکا والوں پر نازل ہوا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے تفاسیر سے کہ ان پر 7 دن تک گرم ہوا چلتی رہی، اور اسی میں سیاہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا، وہ لوگ اس گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے نیچے آئے، لیکن بادلوں سے کڑک کی آواز آئی جس سے ان کے کان پھٹ گئے اور آگ برسنے لگی، اور زمین میں بھی بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، جس سے وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو لے کر کچھ عرصے کے لیے مکہ شریف جا کر آباد ہوئے، اور اس کے بعد واپس اپنے علاقے مدین میں
تشریف لے آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جو کہ ایک اولو العزم نبی ہیں، جب ان سے مصر میں دانستگی میں ایک قبطی کا قتل ہوتا ہے اور فرعون آپ کے قتل کا حکم جو ہے وہ صادر کرتا ہے، تو آپ رات کے وقت تنہا تنہا پیدل مصر کی طرف نکلتے ہیں اور مدین میں پہنچتے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پناہ گزین ہوتے ہیں، اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی صاحبزادیوں کا 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ان کا نکاح فرماتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، اور جب ان کی بیٹیوں کو لے کر وہ سفر اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے اور کوہ طور کی طرف بلاوا آتا ہے، اور وہ اس وادی طوا میں جب داخل ہوتے ہیں، وہ اس وادی میں جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جہاں پیغام دیا جاتا ہے اور انہیں رسالت پہ مبعوث کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں بریک لینے سے پہلے یہاں تک کہ جو قصص ہے اس میں کیا بنیادی پیغام ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے؟ اس کے اندر دین کا پورا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ دین کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ ہے عقائد، ایک حصہ ہے عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات۔ واہ، ٹھیک ہے، واہ۔ اور اس کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اگر عقائد آپ کی جو صرف خرابی عقائد خراب ہوں اور معاملات اور عبادات ٹھیک ہوں تب بھی بربادی ہے اس کے اندر۔ اچھا، اگر عقائد ٹھیک ہیں اور معاملات آپ نے خراب کر دیے جس طرح کے اصحاب مدین نے کیے کم تولے، تو پھر بھی کوئی آپ کے لیے بچت یا نہیں طرز معاشرت خراب کر دی جیسے قوم لوط نے کی تھی۔ جی۔ وہ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں میرا جسم میری مرضی، جی، اب وہ کہہ طرز سکتے ہیں معاشرت خراب ہوئی تو اس کے باوجود سخت عذاب آیا۔ تو یہاں سے ایک اور چیز کی نفی ہو رہی ہے فرا، اور وہ ہے دین و دنیا کی دوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ دین کی چیزیں، یہ دنیاوی ہے یار، یہ کرنے دو۔ یہ تصور موجود نہیں ہے۔ اگر یہ تصور موجود ہوتا تو جو لوگ عبادات کرتے تھے وہ بچ جاتے، یا جو عقائد ٹھیک تھے وہ بچ جاتے۔ تو اس کے اندر بہت سارے ایسے ہیں، آپ نے بھی پہلے ایک اشارتاً بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو براہ راست اوپن ہینڈڈلی انبیاء کے خلاف نہیں تھے، جی، لیکن وہ خاموش تھے، اس طبقے کے پس پشت تھے جو طبقہ اوپن ہینڈڈلی ان کی سرکشی مخالفت کرتا جیسے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل میں 9 لوگوں کا جو فساد کرنے والے ٹولے ہیں ان کا لیکن ذکر بستی ہوا، پوری کی پوری الٹی پوری ہے۔ بستی برباد تو ہوئی۔ لہٰذا یہ ہمیں یہ درس آتا ہے کہ ہم نے سٹینڈ لینا ہے باطل کے خلاف، حق کے لیے سٹینڈ لینا ہے، وہ عقائد کا معاملہ ہو تب بھی، بالکل صحیح۔ وہ معاملات کا معاملہ ہو تب بھی، بے وہ شک۔ معاشرت کا معاملہ ہو تب بھی۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو سلسلہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور اس میں تعاون کرو، اور برائی اور جو ظلم کے کام ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اس کو روکو، یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو کہ ہمیں ان تمام قصص سے سننے کو دین کا ایک دیکھنے کو جامع ملتا ہے۔ تصور ان تینوں چاروں قصص سے آیا، بالکل۔ عبادات بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں اور عقائد بھی درست ہوں۔ بالکل صحیح۔ بریک کے لیے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ رمضان کریم صدق اللہ رمضان